وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے ہم اور آپ کی زندگیوں پر بے شمار احسانات، انعامات ہیں، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے آج ہم تمام اسلام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری اور آپ کی زندگیوں پر بہت سارے انعامات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احسان، ہم پر جو بھی احسان کیا، ہمیں جو بھی انعام کیا، جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، دین کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ کل قیامت کے دن ضرور بضرور اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. کل قیامت کے دن جو سوالات تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تم ان کا صحیح جواب دے سکو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کا جو ہم سے سوال کریں گے،
ان میں سے خاص کر 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمائی اور کہا لا تزول قدم عبد لا تزول قدم ابن عبد حتى يسأل عن 4 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابن آدم انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کے تعلق سے اس آدمی سے سوال نہ کیا جائے. جب تک بندہ ان 4 چیزوں کے ان 4 سوالات کے جوابات نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے وہ آدمی اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا. وہ 4 سوالات کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے تعلق سے سوال کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت کے تعلق سے سوال کریں گے, اللہ اس کے علم کے تعلق سے سوال کریں گے کہ تمہیں جو اللہ نے علم دیا اس علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا. اور چوتھا جو سوال ہوگا وہ یہ کہ تم نے مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا اس کو تم نے کہاں سے کمایا. اور دوسرا سوال مال ہی کے تعلق سے ہوگا کہ تم نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں, ان میں سے تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں, لیکن مال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سوالات کریں گے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے مال کہاں پر خرچ کیا. عام طور پر ہم اور آپ خطبات کے اندر, تقریروں کے اندر, دروس کے اندر مال کمانے کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں کہ کون سے حلال طریقے ہیں, کون سے حرام طریقے ہیں, کہاں سے مال کمانا چاہیے, کن طریقوں سے مال کمانا جائز ہے, کن طریقوں سے مال کمانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. لیکن عام طور پر ہمارے سامنے یہ بات آتی نہیں ہے کہ ہم مال کہاں پر خرچ کریں, مال کیسے خرچ کریں. جب یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے, جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ہم مال کہاں پر خرچ کریں, عام طور پر ایک چیز جو ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ یہی کہ ہم مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں, صدقہ و خیرات کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بے شمار راستے ہیں ان راستوں پر ہم اور آپ اپنے مال کو خرچ کریں. لیکن اس کے آگے بھی شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے جو سوال کرنے والے ہیں کہ تم نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا, ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے ہم کہاں سے کما رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں, اور یہ بھی جائزہ لیں کہ ہم یہ مال کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں. کیا وہیں پر خرچ کر رہے ہیں, کیا انہی راستوں پر خرچ کر رہے ہیں, کیا اسی طریقے سے خرچ کر رہے ہیں جس طریقے پر اور جس راستے پر خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے. ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے, کیا اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں. اس حدیث اور اس آیت کو اگر آپ ایک جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ان کا ہم اور آپ جائزہ لیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو سوالات کرنے والے ہیں ان سوالات کا ہم اور آپ جواب دے سکیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے. شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو اس تعلق سے کیا چیز بتاتی ہے؟ شریعت اسلامیہ نے اس کے تعلق سے چند اصول ہم اور آپ کو دیے ہیں, چند قاعدے اور چند ضابطے شریعت اسلامیہ نے ہم اور آپ کو دی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی وضاحت میں آج آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ راستے میں خرچ کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر ترتیب سے دیکھیں, اسلام کی روح سے دیکھیں, شریعت اسلامیہ کی نظر سے دیکھیں تو جو مال ہم نے کمایا ہے اس میں سب سے پہلا حق اپنا ہوتا ہے کہ ہم اس مال کو اپنے اوپر خرچ کریں, اپنی ضروریات کے لیے خرچ کریں, پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی ضروریات کے لیے خرچ کریں, اس کے بعد
بعد اپنی اولاد کی ضروریات کے لیے خرچ کریں، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کے لیے خرچ کریں، پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس مال بچا ہوتا ہے، مال اگر ہے اور اگر وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، زکوٰۃ کے جو شروط ہیں، جو شرائط ہیں، وہ تمام شرائط آپ کے مال میں پائے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو واجبی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ اگر آپ انفاق کرنا چاہتے ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق آپ جتنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے سارے راستے ہیں ان تمام راستوں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ خرچ کرنے کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے ہم اور آپ کو جو اصول دیے ہیں، ہم اور آپ کو جو ضابطہ دیے ہیں، وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنی ضروریات اور اپنے گھر والے یعنی بیوی اور بچوں کی ضروریات کا خیال کرے۔ یہاں پر ہم اور آپ اسلام نے ہمیں جو ضابطہ دیا، جو قاعدہ اور جو فارمولہ دیا ہے، اس فارمولے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں چاہے اپنے اوپر ہو یا اپنے گھر والوں کے اوپر ہو، جو ضابطہ اسلام نے ہم کو دیا ہے، اس ضابطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس ضابطے کو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے مال کو غلط طریقے سے خرچ کر دیتے ہیں۔ صرف غلط راستوں میں خرچ کرنا، گناہ کے راستوں میں مال خرچ کرنا یہی غلط نہیں ہے، بلکہ جو ضابطہ میں آپ کو ابھی شریعت کی روشنی میں دینے والا ہوں، اس کے مطابق بھی اگر ہم نے اپنا مال خرچ نہیں کیا تو پھر یہ بھی غلط طریقے سے مال خرچ کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ حاضرین، ہمارے سامنے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی کام ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں، علماء کرام نے اس کے 3 کیٹیگری کی ہیں، 3 درجے، 3 مراتب علماء کرام نے اس کے بتائے ہیں۔ ایک مرتبہ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ضروریات کی کیٹیگری ہوتی ہے، دوسری چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حاجیات، اور تیسری چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تحسینیات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ضروریات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس کے بغیر انسان اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، جس پر خرچ کیے بغیر، جس چیز پر عمل کیے بغیر انسان کی مکمل طور پر ضروریات مکمل نہیں ہوتی یا انسان صحیح طریقے سے زندگی گزار نہیں سکتا، اسے ضروریات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر انسان کچھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے تعلق سے جو چیزیں جس چیز پر انسان خرچ کرنا چاہتا ہے وہ حاجیات کے اندر آتی ہے۔ اور پھر تحسینیات کا مطلب عام زبان میں اگر میں کہوں تو اگر کوئی آدمی لگژری لائف گزارنا چاہتا ہے، اس کے تعلق سے اگر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ تحسینیات میں آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کو اور آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو 2 چیزیں ہیں، ایک ضروریات ہیں اور ایک خواہشات ہیں۔ ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک ضروریات اور ایک خواہشات۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضروریات میں اور خواہشات میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ ضروریات ہمارے سامنے ہوتی ہے، خواہشات ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو جو مال دیا، جو پیسہ دیا، آپ اسے ضروریات پر خرچ کریں۔ اگر آپ کی ضرورتیں مکمل ہو رہی ہیں، اگر آپ کی ضروریات مکمل ہو چکی ہیں، آپ کے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں وہ مکمل ہو چکی، پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے تو پھر آپ اپنی خواہشات پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے درمیان فرق نہیں کر پاتے اور ضروریات کے رہتے ہوئے ضروریات ایسے ان کے باقی رہ جاتی ہیں، خواہشات پر اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، خواہشات پر اپنا پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ ترجیحات ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ترجیحات یعنی کہ سب سے پہلے پریفرنس کس کو دیا جائے، سب سے پہلی ترجیح کس کو دی جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک بندہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ علی رقبہ ودینار انفقتہ بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک۔ 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار کی مثال دی کہ ایک دینار جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار جو تم کسی آدمی کے گردن کو آزاد کرنے میں، کسی غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہو، یہ بھی نیکی کا راستہ ہے، وہ بھی نیکی کا راستہ ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، ایک دینار جو تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، یہ بھی نیکی کا راستہ ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک دینار جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ اب یہاں پر 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 4 دینار کے اندر، ان 4 کاموں کے اندر، یہ جو 4 راستے آپ کے سامنے ہیں، ان تمام راستوں میں سب سے افضل دینار وہ ہے
جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو مکمل کرتا ہے، یہ بہت زیادہ اعظمھا اجرا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم وہ دینار ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ محدود ہے، 4 دینار، ایک ہی دینار انسان کے پاس ہے لیکن 4 راستے اس کے سامنے ہیں، تو انسان دیکھے کہ ان چاروں راستوں میں میرے لیے سب سے ضروری کیا ہے، میرے لیے سب سے ضروری کیا ہے۔ آج یہ فیصلہ کر پانا کئی سارے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ثابت ہو جاتا ہے۔ ضروریات ایک طرف رہ جاتی ہے اور خواہشات پر اپنا پیسہ خرچ کرنے لگتے ہیں، پھر خواہشات پر پیسہ خرچ کرنے کے بعد جب ضروریات باقی رہ جاتی ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے جا کر قرض لیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ترجیح نہ کر پانے کی وجہ سے، یہ فرق نہ کر پانے کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سب سے پہلے ہم کہاں پر خرچ کریں۔ ضروریات جو چیزیں ہیں، ان چیزوں پر ہم اور آپ اپنے پیسوں کو خرچ کریں۔ اس کی ایک اور مثال آسان زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ واجب نماز ہے، واجب عبادت ہے، اور ایک طرف نفل عبادت ہے، انسان اگر واجب کو چھوڑ کر نفل عبادت ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اس نفل عبادت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو واجب ادا کرنا ہے، واجب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض کی ہے اسے انسان ادا کرے، پھر اس کے بعد اگر آدمی نفل عبادتوں کو بھی ادا کرتا ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی واجبات کو چھوڑ رہا ہے اور نوافل پر توجہ دے رہا ہے، نوافل پر عمل کر رہا ہے، تو ان نوافل کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر تم نے اپنی ضروریات پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنی خواہشات پر اپنا پیسہ خرچ کیا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنا پیسہ اپنا مال کہاں خرچ کیا، تو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے یہ جو سوال ہے، اس کا جو جائزہ ہم اور آپ کو لینا ہے، اس کی جو تیاری ہم اور آپ کو کرنی ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اخراجات میں ان چیزوں کا خیال کریں۔ آج ہم اور آپ خواہشات پر عمل کرنے کے لیے ایک تو ہوتا ہے، ایک چیز آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ آدمی مال اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرے۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور وہ لگژری لائف جی رہا ہے، اچھے برانڈڈ چیزیں خرید رہا ہے، برانڈڈ فون خرید رہا ہے، اسی طرح جو بھی اس کی زندگی کے اندر چیزیں ہیں، وہ اگر ان چیزوں کو خرید رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دی ہے اس کا وہ بندہ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالدار تو نہیں ہوتے لیکن مالدار دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنا پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو جتنی حیثیت دی ہے، اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے، اس کے مطابق ہم اور آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کریں، اس کے مطابق ہم اور آپ اپنی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خریدیں۔ آج لوگ اپنے آپ کو مالدار دکھانے کی خواہش میں، برانڈڈ چیزیں خریدنے کی خواہش میں کیا کرتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں لوگوں سے اور ای ایم آئی کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ ای ایم آئی پہلی بات تو یہ حرام ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ای ایم آئی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ لوگ ای ایم آئی دیکھتے ہیں کہ ماہانہ صرف 1000 دینا ہے، ماہانہ صرف 1500 دینا ہے، چلو فلاں چیز خرید لیے، ایک اور چیز خرید لیے، ایک اور چیز خرید لیے، پھر اس کے اوپر اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہوں سارا کا سارا ای ایم آئی میں چلا جاتا ہے، اور جب تک ای ایم آئی ختم ہوتی ہے جو چیزیں گھر میں اس نے خریدی وہ چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ سکون سے وہ آدمی چین سے، اطمینان سے ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کر پاتا، اسی درمیان ان چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ برانڈڈ چیزیں خریدنے کا کیا فائدہ؟ کس کو آپ دکھا رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھائیں گے، اس سے ہمارا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ نے آپ کو جتنی چادر دی ہے اسی چادر میں اس کے مطابق آپ اپنا پیر پھیلائیں،
لوگ دنیا والے آپ کو کچھ کہنے والے نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ ضرور کہے گا کہ ہم نے تمہیں جو طاقت دی تھی, جتنا پیسہ دیا تھا اس سے بڑھ کر تم نے خرچ کیوں کیا؟ تم نے اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال نہیں کیا, تم نے اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں کیا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر خرچ کر کے اپنی بیوی کی ضروریات, بیوی کو کبھی ہسپتال لے جانا ہوتا ہے, پیسہ انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے, بچوں پر کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے, بچوں کو کھلانا ہوتا ہے, ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہے, بنیادی ضروریات ہوتی ہے, ان ضروریات پر انسان خرچ نہیں کر پاتا تو پھر آدمی کما کر اس کا کیا فائدہ جب وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ضروریات اور خواہشات کے درمیان فرق محسوس کریں, اس فرق کو ہم اور آپ سمجھیں اور ضروریات پر ہم اور آپ اپنا پیسہ خرچ کریں. اسی طرح جو ہم اور آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے غلط راستے ہیں, بہت سارے غلط طریقے ہیں جس میں ہم اور آپ اپنا پیسہ ناجائز طریقے سے اڑا دیتے ہیں. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کون سا حلال طریقہ ہے پیسہ کمانے کا, پیسے کمانے کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ یہ حلال طریقہ ہے, یہ حرام طریقہ ہے, لیکن پیسہ خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ کون سے راستہ ہے جہاں پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے, کون سا راستہ ہے جہاں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے مال اگر ہم غلط طریقے سے, حرام طریقے سے کماتے ہیں تو اس پر ہمیں گناہ ہونے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہونے والی ہے, سزا ہونے والی ہے. اسی طرح اگر ہم نے اپنے پیسے کو غلط جگہ پر خرچ کیا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے. اگر کوئی آدمی پیسہ خرچ کر رہا ہے, اگر کوئی آدمی شراب نوشی میں, شراب پینے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اگر کوئی آدمی نشہ کی چیزیں خریدنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اگر کوئی آدمی بیڑی سگریٹ پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اگر کوئی آدمی گٹکا تمباکو اس پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, جتنی بھی حرام چیزیں ہیں, کتنے لوگ ہیں جوا میں اپنا پیسہ ڈالتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. ایک تو جوا کھیلنا حرام ہے, اس میں پیسہ جاتا ہے, یہ بھی انسان کی مکمل زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی کمائی ہوئی, پوری زندگی میں انسان نے جتنا پیسہ کمایا ہوتا ہے پورا کا پورا پیسہ انسان جوئے میں ڈال دیتا ہے, اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی, اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. اگر آدمی غلط طریقوں پر اپنا پیسہ, غلط راستوں پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے بھی ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا. اگر ہم کہیں گے کہ ہم نے شراب نوشی میں, جوا کے اندر اپنا پیسہ خرچ کر دیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح حرام طریقے سے مال کمانے پر اللہ ہمیں سزا دیں گے, حرام طریقے سے مال خرچ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے. اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, کوئی بھی نعمت دیتا ہے, اس نعمت کا صحیح ہم اور آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ طریقے ہو گئے, یہ وہ راستے ہو گئے جو کہ غلط طریقے ہیں, غلط راستے ہیں جس پر مال خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہمیں سزا ہو سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں پکڑ ہو سکتی ہے. اور کہاں ہمیں ہم اور آپ کو مال اپنا خرچ کرنا چاہیے, یہ باتیں ہم جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہم اور آپ کرتے ہیں. ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں, مسکین ہیں, بیچارے لوگ ہیں, لاچار لوگ ہیں, بھوکے لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, ان پر ہم اور آپ اپنا پیسہ خرچ کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے, اگر یہ شروط آپ کے مال میں پائی جاتی ہے تو اپنے مال میں سے, اپنے پیسوں میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں, اس راستے پر اپنا مال خرچ کریں, غربا مساکین میں اپنا مال خرچ کریں. اور مال خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو میں ایک مشورہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, ہمیشہ ہم اور آپ سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. انسان جب انتقال ہو جاتا ہے, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے, الا من ثلاث, سوائے 3 اعمال کے. 3 باتیں ایسی ہیں, 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ, وہ صدقہ جو کہ جاری رہنے والا ہے, جس کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد بھی, ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ بس اسی وقت تک کے لیے, بلکہ اس کا فائدہ جاری رہے گا, اس کا فائدہ بہت دیر تک رہے گا. اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی کنواں کھدوا دے,
کوئی کنواں کھدوا دے یا کوئی عالمی کوئی مصحف کوئی قرآن کسی جگہ پر وقف کر دے. آج کے زمانے میں بھی ہم اور آپ کئی سارے ایسے ہمارے سامنے شکلیں آ رہی ہیں, کئی ساری صورتیں آ رہی ہیں. آدمی کسی نے اپنی زمین کو وقف کر دیا, کوئی آدمی مسجد بنوا دیا, کوئی آدمی مدرسہ بنوا دیا. ایسے صدقہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, وقف جسے کہا جاتا ہے, ان چیزوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کرے تاکہ آپ جب تک زندہ ہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور جب انسان کا انتقال ہو جائے گا, انسان کا خاتمہ ہو جائے گا, اس کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے. اس طرح سے ہم اور آپ اپنے مال کو, یہ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے کہی کہ غلط طریقوں پر خرچ کرنے سے ہم اور آپ اپنے مال کو بچائیں. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے, جو دو اصول میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے, ایک بات تو بیان فرمائی, ایک بات تو بتائی کہ غلط طریقے, حرام چیزیں خریدنا, اس سے ہم اور آپ اپنے مال کو بچائیں. اسی طرح جو ضروریات ہیں, ضروریات کو بازو میں رکھ کر خواہشات پر اپنے مال کو خرچ نہ کرے. یہ غلط طریقے سے مال خرچ کرنے کے طریقے ہیں. پھر اسی طرح ایک دوسری بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں. آپ تمام جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال ہم خرچ کرتے ہیں, انفاق جو ہم اور آپ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان اگر 1 روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ 700 کے برابر اللہ آپ کو اجر دے گا. اس طرح سے اگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ صدقہ جاریہ والا صدقہ کریں گے, یعنی کہ جو صدقہ کے آپ کے مرنے کے باوجود بھی جو کہ باقی رہے گا, جس کا فائدہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی اٹھاتے رہیں گے, اگر آپ ایسا صدقہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا, مرنے کے بعد بھی جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس طرح سے ہم غلط طریقے پر اپنے مال کو خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور جو صحیح راستے ہیں جہاں پر خرچ کرنا ثواب کا باعث ہے اس پر ہم اور آپ اپنا مال خرچ کریں. اور ایک بات یہ بھی جان لے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین کو ہم نے کھلا دیا ثواب مل گیا, ہم نے کوئی نیک کام کر دیا ثواب مل گیا. نہیں, اللہ کے نبی نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو پیسہ, گھر والوں پر جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں یہ تو بس ہماری ذمہ داری ہے, ہم یہاں پر خرچ کریں گے کوئی ہم کو فائدہ قیامت میں نہیں ہونے والا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ اللہ نے آپ پر واجب قرار دیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, تو یہاں پر بھی خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ہمیں ثواب دیں گے. کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوست و احباب پر تو بہت سارا خرچ کرتے ہیں, بہت سارے ہزاروں پیسے اپنے دوست و احباب پر اڑا دیتے ہیں, لیکن جب گھر میں اپنی بیوی پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا ہے. ایسے ہم اور آپ اپنے آپ کو نہ سمجھے. جو آخری بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہی کہ اب اگر ہم اور آپ اپنے گھر پر خرچ کرتے ہیں, اپنے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب دیں گے. خرچ کرنے کی وجہ سے, گھر میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت اسلامیہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غلط طریقوں پر اپنا مال خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستوں پر ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اعمال شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.